تو آئیے رمضان کے پہلے دن کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی گہرے اور طاقتور خیال کے ساتھ، یہ کہ اللہ ہی کافی ہے۔ بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے، ایک ایسا سوال جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں، خاص طور پر جب حالات غیر یقینی ہوں۔ آخر اس دنیا میں واقعی کیا چیز کافی ہے؟ اچھا، اس بڑے سوال کا جواب ہمیں قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص آیت میں ملتا ہے، ایک ایسا جواب جو بڑا ہی خوبصورت اور طاقتور ہے۔ یہ وہ خوبصورت الفاظ ہیں سورۃ التوبہ سے۔ اس کے معنی میں گہرائی سے جانے سے پہلے آئیے ایک لمحے کے لیے اس آیت کو اس کی اصل زبان میں سنتے اور محسوس کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ آپ دیکھیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے، ایک ایسی تصدیق جو دل سے ہر قسم کے ڈر اور کسی دوسرے پر انحصار کو نکال باہر کرتی ہے۔ اب سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی۔ اس کی پوری اہمیت سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت میں جانا پڑے گا جب امیدیں بہت کمزور پڑ چکی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ الفاظ کسی امن یا خوشحالی کے دور میں نہیں آئے تھے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئیں جب ہر طرف مشکلیں اور آزمائشیں تھیں۔ سوچئے ذرا، حالات کتنے سخت ہوں گے۔ تاریخ کی سب سے مشکل مہموں میں سے ایک جاری تھی، منافقین کی طرف سے ہر طرف سے دھوکے مل رہے تھے، لوگ جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل تھک چکے تھے، جو اتحادی تھے ان کی حمایت بھی ڈگمگا رہی تھی، دل بہت نازک ہو چکے تھے اور لوگوں پر بھروسہ کرنے کا تجربہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ تو پھر اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت ایک الہامی پیغام بن کر آئی ٹھیک اس وقت جب سب نے خود کو بالکل تنہا محسوس کیا، جب لگ رہا تھا کہ ایمان کے سوا کچھ نہیں بچا۔ یہ یاد دہانی تھی کہ جب سب کچھ ساتھ چھوڑ جائے تب بھی وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی 1400 سال پرانی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہماری زندگیوں میں اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، وقت بدل گیا، چیلنجز کی شکل بدل گئی، لیکن توکل کی ضرورت آج بھی بالکل ویسی ہی ہے۔ تب لوگ دھوکے اور تھکن کا شکار تھے، آج ہم شام، یمن اور غزہ جیسی جگہوں پر لوگوں کو اسی طرح بے بس محسوس کرتے دیکھتے ہیں۔ تب لوگوں پر بھروسہ ناکام ہوا تھا اور آج ہم پیسے، طاقت یا سسٹمز پر جھوٹا بھروسہ کر بیٹھتے ہیں۔ تب دل نازک تھے اور امیدیں ٹوٹی تھیں، اور آج کل کی بے چینی، پریشانی اور افراتفری کا احساس بھی کچھ ویسا ہی ہے۔ اور یہی تو اصل بات ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل مسئلہ وسائل کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا بھروسہ غلط جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ یہاں آ کر روزے کا مقصد ہی بدل جاتا ہے نا؟ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بھئی روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ اصل روزہ تو جھوٹی امیدوں اور غلط سہاروں کو چھوڑنے کا ہے۔ یہ مہینہ خود کو صرف اللہ پر منحصر کرنے کی ٹریننگ کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سمجھ تو آ گیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس زبردست اصول پر عمل کیسے کریں، اپنی زندگی میں اسے کیسے لائیں؟ تو اس کے لیے ایک بہت ہی سیدھا سا 3 قدموں کا فارمولا ہے۔ پہلا قدم، جب بھی مشکل آئے دل سے کہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ دوسرا قدم، اپنے روزے کو صرف بھوکا رہنا نہ سمجھیں، اسے ایک موقع جانیں دنیاوی خواہشات اور اس سوچ سے آزاد ہونے کا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، اپنی بنیادوں کو ٹھیک کریں، یعنی اپنی نماز، اپنی ایمانداری، اپنی ہمت اور دوسروں پر رحم کرنے کی عادت پر کام کریں۔ اور یقین جانیں، اس ایک مرکزی خیال میں اتنی طاقت ہے کہ ایک رمضان ہی کافی ہو سکتا ہے، ایک ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے، ایک کمزور پڑتے ایمان کو سہارا دینے کے لیے، اور ایک بھٹکی ہوئی سمت کو دوبارہ پانے کے لیے۔ تو آخر میں یہ گفتگو ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے کہ اصل اور پائیدار تبدیلی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اس رمضان میں اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔